Good morning and peace be with you all. Hope you all are fine and doing good. God bless you all. اور ابھی بیٹا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم نے یونٹ صحت و صفائی میں سے ہم پڑھ رہے تھے. ہم نے جو آخری ہم نے اپنا جو کام کیا تھا وہ میں ایک دفعہ آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو کتنا یاد ہے کہ ہم نے کیا کیا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں نے یقیناً اپنا جو کام آپ کو دیا گیا تھا آپ نے وہ کیا ہوگا اور اس کو یاد بھی کیا تھا. سارے اپنی کاپیز کھول کے مجھے دکھائیں, میں دیکھ رہی ہوں. ٹھیک ہے, سارے اپنی کاپیز کھول کے دکھائیں جو کام آپ کو دیا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, آخری جو کام میں نے آپ کو دیا تھا وہ دیا تھا ہم لوگوں نے تصویری کہانی کی مدد سے تصویر بنانی تھی, کہانی لکھنی تھی, مضمون لکھنا تھا. تصویری کہانی لکھیے جو آپ نے یہاں پہ لکھنا تھا, اپنی مرضی کا اس کو عنوان دینا تھا کہانی کو, اور آپ نے اردو بی کی کاپی پہ یہ کرنا تھا آئیے ماحول کو صاف رکھیے, اور عنوان بھی دینا تھا. مجھے دکھائیں ذرا اپنی کاپیز کھول کے کس کس نے یہ کام کیا ہے. شاباش, بہت سارے بچے دکھا رہے ہیں. ویری گڈ, شاباش شاباش, ویری گڈ, شاباش شاباش, گڈ. اس کا مطلب ہے آپ لوگ کام کر رہے ہیں. شاباش, آسان تھا. آپ نے کہانی بنانی تھی, تصویری کہانی لکھنی تھی, کیسے آپ پکنک پہ گئے اور وہاں پہ کیا کیا ہوا, اور وہاں پہ کیسے آپ نے کوڑے کے ڈھیر دیکھے, اور پھر کیسے بچوں نے مل کر صاف ستھرائی کی. ٹھیک ہے, شاباش, ویری گڈ. ٹھیک ہے, تو بیٹا آپ لوگوں کو سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا ہم نے جو ہے جی بیٹا سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا, یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے تفہیم میں اچھا شہری ہوں. صفحہ 23 جو ہے وہ آپ نے آج اپنی کتابیں کھولنی ہے. تفہیم میں اچھا شہری ہوں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے اس صفحے کو ہم نے آج پڑھنا ہے اور ہم نے دیکھنا ہے کہ تفہیم کیا ہوتی ہے, اور تفہیم کو پڑھ کے ہم نے اس میں کام کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ سارے جو ہے اپنی کتابیں کھول لیں. صفحہ 23 کے اوپر اپنی جو ہے نرگس چوتھی جماعت کی جو کتاب ہے اس کو آپ کھول لیں صفحہ 23 کے اوپر. ٹھیک ہے, سب نے صفحہ 23 پہ کھول لینا اپنی کتاب کو, اور میں بھی جو ہے وہ ابھی پڑھنا شروع کر دوں گی. آپ سب لوگ اپنی کتابیں کھول لیں. شاباش, ویری گڈ. اب سب نے اپنی کتابیں جو ہیں وہ کھول لی ہیں. صفحہ 23 اب دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے تفہیم. کیا لکھا ہوا ہے؟ تفہیم. تفہیم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں وہ ایک پیراگراف دیتے ہیں, یا یہاں پہ انہوں نے ہمیں ایک سبق کی شکل میں دیا ہے. اس کو ہم پڑھ کے اور اس کے بعد جو سوال ہوتے ہیں ان کے جواب اس کے اندر سے ہم ڈھونڈتے ہیں, جیسے انگلش میں آپ کمپریہنشن کا پیراگراف کرتے ہو. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ہم کریں گے. دیکھیں اب یہ جو کہانی ہے, یہ جو تفہیم ہے, یہ انہوں نے ایک بچے کے بارے میں بتائی ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی تصویر بھی نظر آ رہی ہے, اور وہ کہہ رہا ہے میں اچھا شہری ہوں. میں اچھا شہری ہوں, تو میں اچھا شہری ہوں جب وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے تو وہ اچھا شہری کیسے ہے اور وہ کیا کیا کام کرتا ہے, ہم اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ سب نے اپنی کتابیں کھولنی ہے. میں نے بھی اپنی کتاب کھولی ہوئی ہے, میں پڑھوں گی. آپ نے غور سے جو ہے وہ سنتے جانا ہے. پینسل رکھیں یا اپنی انگلی رکھیں الفاظ کے اوپر, تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئے, اور میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو سمجھاتی وضاحت بھی کرتی جاؤں گی, اس کو ایکسپلین بھی کرتی جاؤں گی. ٹھیک ہے, وضاحت ہے, اس کی وضاحت میں ساتھ ساتھ کرتی جاؤں گی. ٹھیک ہے, میں اسامہ ہوں. میں ایک ذمہ دار بچہ ہوں. میں اپنی صحت کا خیال رکھتا ہوں. صحت مند رہنے کے لیے میں کچھ باتوں پر ہمیشہ عمل کرتا رہتا ہوں. کیا کہہ رہا وہ؟ اسامہ کہہ رہا ہے کہ میں اسامہ ہوں, میں ایک ذمہ دار بچہ ہوں, یعنی کہ میں اپنا ہر کام ذمہ داری سے کرتا ہوں, اور میں اپنی صحت کا خیال رکھتا ہوں. اور صحت مند رہنے کے لیے وہ کن باتوں پہ عمل کرتا ہے آپ نے غور سے سننا ہے. ٹھیک ہے, اور پڑھنا بھی ہے. نمبر 1 پہ وہ کہہ رہے ہیں خوش اور چاق و چوبند رہتا ہوں. چاق و چوبند ہوتا ہے بہت ایکٹیو رہنا, ہر وقت جو ہے وہ اپنے کام کو جو ہے وہ پورے دھیان سے کرنا, اور پورے دھیان سے کرنا. بیٹا آپ نے اپنی بک کھول لیں اگر آپ کو یہاں سے تھوڑی پرابلم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو کہتا ہے کہ خوش اور چاق و چوبند رہتا ہوں.
ٹھیک ہے. خوش اور چاق و چوبند رہتا ہوں, اپنے کام خود کرتا ہوں. کیا کرتا ہے؟ اپنے کام خود کرتا ہے. رات کو جلدی سوتا اور صبح جلدی اٹھتا ہوں. ٹھیک ہے. گھر کا پکا ہوا کھانا کھاتا ہوں اور بازار کی غیر صحت بخش چیزوں سے پرہیز کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کانوں, دانتوں, آنکھوں, غرض پورے جسم کی صفائی کا خیال رکھتا ہوں اور روز نہاتا ہوں. شاباش. نماز کی پابندی کرتا ہوں. 5 وقت کے وضو سے چہرے, ہاتھ اور پیروں کی صفائی ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, ہوتی رہتی ہے. اور روزانہ اسکول جاتا ہوں. اب جو اس نے یہاں پہ جن باتوں پہ عمل کرتا ہے ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو اس نے کہا ہے کہ میں بہت خوش رہتا ہوں. ٹھیک ہے, ہر وقت جو ہے آپ خوش رہتا ہوں اور اسی وجہ سے میں جو ہے بہت چاق و چوبند رہتا ہوں, اپنا ہر کام وقت پر کرتا ہوں اور اپنا کام خود کرتا ہوں. جیسے آج کل آپ گھر میں ہیں تو یہ نہیں کہ اگر آپ کو پانی کا گلاس بھی پانی بھی پینا ہے تو اپنی ماما سے کہیں یا بہن سے کہیں یا کسی اور سے کہیں کہ مجھے لا کے دو, بلکہ آپ کو خود اٹھ کے اپنا کام کرنا چاہیے. روز صبح جب آپ بیٹھتے ہو کام کے لیے, اپنی ساری کاپیاں, کتابیں, اپنی ساری چیزیں آپ کو خود رکھ کے اپنے پاس جو ہے بیٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اس نے اور بہت اچھی بات بتائی ہے کہ رات کو میں جلدی سوتا ہوں اور صبح میں جلدی اٹھتا ہوں. تو دیکھیں آج کل جیسے چھٹیاں ہیں تو بہت سارے, ابھی تو آپ کے اسکول, آپ کا جو آن لائن کلاسز ہیں وہ 8 بجے شروع ہو جاتی ہیں تو یقیناً آپ جلدی اٹھتے ہوں گے. تو لیکن کچھ بچوں کی روٹین ہوتی ہے کہ وہ رات کو بہت دیر سے سوتے ہیں اور صبح پھر جلدی اس وجہ سے ان کی آنکھ نہیں کھلتی ہے. لیکن صحت مند رہنے کے لیے آپ کو رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا ضروری ہے. تو ساما کہہ رہا ہے میں رات کو جلدی سوتا ہوں اور صبح جلدی اٹھتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ گھر کا پکا ہوا کھانا کھاتا ہوں, جو بھی میری ماما بناتی ہیں وہی کھاتا ہوں, اور بازار کی غیر صحت بخش جو چیزیں ہیں ان سے جو ہے وہ پرہیز کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ان سے میں پرہیز کرتا ہوں. اب دیکھیں گھر پہ کیوں گھر کا پکا ہوا کھانا وہ پسند کرتا ہے, کیونکہ گھر پہ جو آپ کا کھانا بناتی ہیں وہ ماما بناتی ہیں اور وہ کھانا بہت صاف ستھرا ہوتا ہے. وہ اچھے سے ہر چیز کو صاف کرتی ہیں, صفائی کا دھیان رکھتی ہیں, برتن صاف ہوتے ہیں, ڈھانپ کے ہر چیز کو رکھتی ہیں. لیکن بازار کی جو چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ دیکھیں جو ٹھیلوں کے اوپر یا باہر جو لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں, آپ دیکھیں ان کے اوپر انہوں نے ڈھانپا نہیں ہوتا, مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں اور صفائی کا صحیح انتظام نہیں ہوتا, اچھے سے چیزیں صاف ستھری نہیں ہوتی ہیں. تو اس لیے جب آپ وہ چیزیں کھاتے ہیں تو پھر آپ کیا ہو جاتے ہیں, آپ بیمار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں بازار کی غیر صحت بخش چیزوں سے پرہیز کرتا ہوں. اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے کہ کانوں, دانتوں, آنکھوں, غرض پورے جسم کی صفائی کا خیال رکھتا ہوں, روز نہاتا ہوں. اور آپ پڑھ چکے ہیں میرے دانت میں کہ اگر ہم اپنے دانت, کان, کسی بھی جسم کے حصے کی صفائی کا اگر خیال نہیں رکھتے ہیں تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ میں ہر جو ہے کانوں, دانتوں, آنکھوں کی, غرض پورے جسم کی صفائی کا دھیان رکھتا ہوں اور روز نہاتا ہوں. ٹھیک ہے. اور نماز کی پابندی کرتا ہوں اور 5 وقت کے وضو سے چہرے, ہاتھ اور پیروں کی صفائی ہوتی رہتی ہے. اب دیکھیں جو بھی آپ جس بھی اس میں آپ عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ نماز پڑھتے ہیں تو یقینی طور پر آپ ہاتھ منہ دھو کر جو ہے وہ صاف ستھری ہو کر نماز پڑھتے ہیں. اس سے آپ کے چہرے, ہاتھ اور پیروں کی صفائی ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اور روزانہ اسکول جاتا ہوں, روز اسکول جاتا ہوں. یہ نہیں کہتا ہوں کہ ایک دن اسکول جا کے اگلے دن ماما سے کہتا ہوں کہ آج مجھے چھٹی کرنی ہے, آج مجھے اسکول نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جب وہ ان ساری چیزوں پہ عمل کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے مجھے معلوم ہے کہ مجھے محنت کر کے اچھے نتیجے کے ساتھ اگلی جماعت میں جانا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے میں ہر روز پڑھا گیا سبق جو ہے وہ دہرا لیتا ہوں. ہر روز پڑھا گیا سبق جو ہے وہ میں دہرا لیتا ہوں اور ہوم ورک بھی دھیان سے کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. ہر روز پڑھا کے سبق دہرا لیتا ہوں, ہوم ورک بھی دھیان سے کر لیتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ اچھی تعلیم حاصل کر کے میں نہ صرف اپنے بلکہ اپنے ماں باپ اور ارد گرد کے تمام لوگوں کے کام آ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. ابھی میں چھوٹا ہوں, پھر بھی جو لوگ پڑھ نہیں سکتے انہیں خبریں پڑھ کر سناتا ہوں. کہیں کچھ لکھا ہو تو پڑھ کر ان کی مدد کر دیتا ہوں. محلے میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو
مثلاً بیانی یا بجلی نہ آ رہی ہو، صفائی کا عملہ کام نہ کر رہا ہو، تو میں متعلقہ محکمے کے لیے درخواست لکھ کر دیتا ہوں، جو محلے کے بڑے اس دفتر تک پہنچا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مسئلہ حل ہونے میں مدد ملتی ہے۔ تمام بڑوں کی عزت کرتا ہوں اور ان سے ادب و تمیز سے بات کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ وین ڈرائیور، چوکیدار، اسکول میں ملازم خواتین، کینٹین پر کام کرنے والے تمام لوگوں سے اچھا سلوک کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اسکول، گھر اور محلے کی ہر چیز کا خیال رکھتا ہوں اور انہیں احتیاط سے استعمال کرتا ہوں، چاہے وہ فرنیچر ہو یا کھیل کا دیواریں ہوں یا کھیل کا سامان ہو، چیزوں کو احتیاط سے استعمال کرنے کے ساتھ ماحول کو گندا نہ کرنے کا خیال بھی رکھتا ہوں۔ اور میں راستے میں پڑی رکاوٹیں مثلاً کانٹے اور پتھر ہٹا دیتا ہوں۔ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اتنا ہم نے پڑھ لیا۔ اب میں آپ کو اس پیراگراف کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ آپ دیکھیں جیسے کہ آپ روز، اس نے کہا کہ آپ مجھے معلوم ہے میں یہ سارے کام کرتا ہوں اور مجھے محنت کر کے جو ہے وہ کیا کرنا ہے، اچھے نتیجہ لینا ہے، اچھے نتیجے کے ساتھ اگلی جماعت میں جانا ہے۔ تو اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے، وہ روز اپنا کام کرتا ہے، اس کو دہراتا ہے، ہوم ورک بھی دھیان سے کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اچھی تعلیم کے ساتھ جو ہے میں کیا کر سکتا ہوں، اپنے ماں باپ اور ارد گرد کے لوگوں کے کام آ سکتا ہوں۔ اب دیکھیں وہ چھوٹا سا ایک لڑکا ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں کہ جب بھی میرے محلے میں کسی کو میری مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو میں اس کو کام جو ہے وہ کر کے دیتا ہوں، پڑھ کے دیتا ہوں۔ اگر بجلی نہ آ رہی ہو تو میں جو ہے متعلقہ محکمے کے پاس بھی لکھ کے دیتا ہوں اور بڑے اس کو دفتر تک پہنچا دیتے ہیں۔ یعنی ایک چھوٹا بچہ ہوتے ہوئے جس طرح سے بھی ہے وہ اپنے جو ہے لوگوں کی جو ہے وہ مدد کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں اسکول، گھر اور محلے کی ہر چیز کا خیال رکھتا ہوں، انہیں احتیاط سے استعمال کرتا ہوں۔ جیسے اسکول میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں، وہ ہیبچل ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا کر کے فرنیچر توڑ دیتے ہیں یا اسکول کی دیواروں کے اوپر لکھتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں ہر جگہ پہ خیال رکھتا ہوں اور چیزوں کو احتیاط سے استعمال کرتا ہوں تاکہ ماحول جو ہے وہ گندا نہ ہو، ٹھیک ہے، تاکہ ماحول گندا نہ ہو۔ اور راستے میں اگر وہ گزر رہا ہوتا ہے تو پتھر ہے یا کوئی رکاوٹ ہے تو وہ کہتا ہے میں کانٹے پتھر وغیرہ کو ہٹا دیتا ہوں۔ تو ان ساری چیزوں سے وہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی ایسے ہی بچے، ذمہ دار بچے جو ہے وہ بننا چاہیے تاکہ دوسرے جو ہیں وہ ان کو آپ کی ذات سے فائدہ پہنچے نہ کہ نقصان، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایسا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا کرتے تھے اور جماعت میں بھی قوانین، اس کے قوانین اور سڑک پر ٹریفک کے قوانین کا خیال رکھتا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں جب آپ کلاس میں بیٹھتے ہیں وہاں پہ کلاس رولز لکھے ہوتے ہیں کہ آپ نے کلاس میں خاموشی سے بیٹھنا ہے، میس نہیں کرنا ہے، کسی کے ساتھ لڑنا نہیں ہے، اپنی جو چیزوں کا خود دھیان رکھنا ہے اور کلاس کو گندا نہیں کرنا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں جماعت کے اور قوانین، سڑک کے قوانین کا بھی، سڑک پر ٹریفک کے قوانین کا بھی خیال رکھتا ہوں۔ تو جماعت کے قوانین کیا ہیں؟ اجازت لے کر اپنا کام کرنا، باری کا انتظار کرنا، دوسروں کا خیال رکھیے، کام وقت پر مکمل کیجیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ ہماری پرنسپل نے ہمیں اسمبلی میں بتایا تھا کہ ہمیں اپنے ملک کا ذمہ دار شہری بننا چاہیے، ٹھیک ہے، یا بننا ہے، ہمیں اپنے ملک کا ذمہ دار شہری بننا ہے۔ اور شہری کا مطلب یہ ہے کہ کسی ملک میں رہنے والے لوگ، شہری کو کسی جگہ رہتے ہوئے بہت سے حقوق حاصل ہوتے ہیں، وہ وہاں کی تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ حقوق حاصل ہوتے ہیں، بہت سے فائدے اٹھاتا ہے وہ، تو وہ کہتے ہیں کہ اس لیے تمام چیزوں کا خیال رکھنا بھی اس کا فرض بنتا ہے۔ حق ہوتا ہے جو ہم حقوق اپنے وصول کرتے ہیں دوسروں سے کہ دوسروں نے ہمیں یہ چیز دینی ہے، حکومت جیسے ہمیں بہت سی جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں دیتی ہے، اسی طرح سے ہمارا بھی فرض ہے کہ جو ہماری چیزیں ہیں حکومتی طور پر جو ہمیں ملی ہوئی ہیں ان تمام چیزوں کا ہم خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ میں خود کو تمام حاصل نعمتوں یعنی کہ
ہوا پانی سے لے کر اساتذہ اور والدین تک ہر نعمت کا شکر ادا کرنا نہیں بھولتا. اور میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ اور برکت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ آپ کو کیا کہنا چاہتا ہے کہ اس نے جتنی بھی باتیں آپ نے پڑھی اس سب میں اس نے بتایا کہ کیسے وہ ایک ذمہ دار شہری ہے، کن کن باتوں پر وہ عمل کرتا ہے، کیسے اپنے ارد گرد کے لوگوں کی جو ہے وہ مدد کرتا ہے، اور شہری جو ہے ایک ذمہ دار شہری کے طور پر وہ کیسے اپنے ملک کی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے. اور اس کے علاوہ خود ہمیں جو حاصل کردہ نعمتیں ہیں، یعنی خدا نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، یعنی کہ پانی سے لے کر اساتذہ والدین تک ہر چیز کا شکر ادا کرنا نہیں بھولتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اسمبلی میں ہر روز آپ کو بھی ٹیچر وہاں بتاتی ہیں کہ کیسے آپ نے جو ہے پانی ضائع نہیں کرنا ہے، آپس میں لڑنا نہیں ہے، اور دوسروں کو مارنا نہیں ہے، اور اپنے کلاس کو اپنے گراؤنڈ کو جو ہے وہ گندا نہیں کرنا ہے. تو وہاں سے بھی آپ یہ سب چیزیں سیکھتے ہو. اور وہ پھر کیا کہتا ہے، میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ اور برکت ہوتی ہے. کیونکہ جب ہم کسی کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں نا کسی چیز پہ، تو پھر ہم جو ہے وہ اس کو جو ہے آگے سے اس شخص کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں اتنی ساری نعمتیں دیتا ہے. تو خدا کا شکر تو ہمیں ہر وقت ادا کرنا ہی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں، جیسے آپ کی ماما ہیں، وہ ہر روز آپ کا خیال رکھتی ہیں، آپ کے بابا ہیں، وہ آپ کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے بہن بھائی ہیں جو کہ وقت مدد کرتے ہیں آپ کی وقت پڑنے پر، آپ کے دوست ہیں، آپ کے ٹیچرز ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح سے ہمیشہ جب آپ کو مشکل ہوتی ہے، کوئی کام ہوتا ہے، تو آپ کی مدد کا وسیلہ بنتے ہیں. تو ہمیں ان سب کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ شکر ادا کرنا ایک اچھی عادت ہے. ٹھیک ہے. تو آپ سب نے جو ہے اس کو اچھے سے سمجھ لیا ہے. اب میں نے آپ کو بتانا ہے، آپ نے کام کرنا. آپ کو پتا ہے کہ جب آپ انگلش میں بھی کمپریہنشن کرتے ہیں تو بیٹا آپ لوگ اس کے جو ہوتے ہیں سوال ہوتے ہیں، آپ کو اوپر جو پیراگراف دیا ہوتا ہے اس میں سے آپ ان سوالوں کے جواب جو ہے وہ ڈھونڈ کے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسا ہی کرتے ہیں نا آپ لوگ. یہ آپ کو سمجھ آ گیا جو میں نے آپ کو ابھی سمجھایا ہے سب چیزیں؟ ٹھیک ہے. تو آپ لوگ مجھے چیٹ باکس میں آنسر کریں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے، تاکہ میں آپ کو سوالوں کے جواب کے بارے میں بتا دوں لکھنے. اور اس کو آپ کے سارے جو سوالوں کے جواب ہیں وہ آپ کے اس اوپر آپ کو جو انہوں نے دیا ہوا ہے سبق آپ کو دیا گیا ہے، کمپریہنشن تفہیم جو آپ کو دی ہوئی ہے، اس کے اندر سے ہی آپ کے سارے جو سوالوں کے جواب ہیں وہ آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے. جس کو بیٹا سمجھ میں نہیں آیا میں اس کو دوبارہ سے جو ہے بتا دیتی ہوں کہ یہ تفہیم کا جو آپ کو انہوں نے پورا جو ہے 3-4 پیراگراف کی شکل میں تفہیم جو ہمیں دی گئی ہے، اس کو میں نے آپ کے لیے پڑھ دیا ہے، آپ کو سمجھا بھی دیا ہے. اب ہم نے کرنے ہیں سوالوں کے جواب. تو آپ نے سوالوں کے جواب خود ڈھونڈ کے لکھنے ہیں. میں ایک دفعہ آپ کو پڑھ دوں گی، زبانی طور پہ بتا بھی دوں گی، لیکن آپ نے خود جو ہے ان سوالوں کے جواب ڈھونڈ کے اس کے اندر سے آپ نے اپنی کاپی میں صاف ستھری لکھائی میں لکھنے ہیں. آپ اوپر لکھیں گے، اس کو بنائیں گے، آج کی تاریخ لکھیں گے، حاشیے لگائیں گے، اور آپ لکھیں گے اوپر تفہیم صفحہ 23. ٹھیک ہے. تفہیم میں اچھا شہری ہوں، صفحہ 23. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ لوگ کیا کریں گے، ان سوالوں کے جواب صاف ستھری لکھائی میں آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. ڈائری میں ابھی آپ کو لکھوا دیتی ہوں. ابھی آپ لوگ جو ہے ایک دفعہ جو ہے ان سوالوں کو اور میں پڑھ دیتی ہوں اور تھوڑا سا آپ کو جو ہے بتا بھی دیتی ہوں. ٹھیک ہے جی. آپ لوگ خود ہی آپ لوگوں نے ڈھونڈنے ہیں. آپ اچھے بچے ہیں اور آپ بڑے ہیں، آپ لوگ خود اب سوالوں کے جواب ڈھونڈ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلا سوال یہ ہے کہ اسامہ کیسا بچہ اور وہ کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے. بہت کلیئر شروع میں ہی انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اسامہ کیسا بچہ ہے اور وہ کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے نماز کا اہتمام کرنے سے کون سے کام خود بخود ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. نماز کا اہتمام کرنے سے آپ کے جسم کی، پیروں کی، ہاتھوں کی صفائی ہوتی رہتی ہے. وہ انہوں نے وہاں آپ کو بتایا ہے. آپ نے غور سے جو ہے وہ اس کو پڑھنا ہے، غور سے دیکھنا ہے، اور پھر آپ نے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے نماز اگلی جماعت میں جانے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے. اگلی جماعت میں جانے کے لیے محنت کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگلی جماعت میں جانے کے لیے محنت کرنا
ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے شہری کا مطلب کیا ہے۔ شہری کا کیا مطلب ہے، ابھی ہم نے یہیں پہ پڑھا تھا کہ شہری کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ شہری کا مطلب ہے کسی ملک میں رہنے والے لوگ، ٹھیک ہے، وہاں پہ جواب لکھا ہوا ہے۔ اور شہری کی حیثیت سے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے اور کیوں؟ کیونکہ شہری کی حیثیت سے جب ہم جو ہے شہری کی حیثیت سے جب ہم حقوق حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہوتا ہے، اور وہ تمام چیزیں رکھنا ہماری ذمہ داری ہے اور کیوں ہے، یہ آپ نے وہیں سے سوال کا جواب ہمارے پاس لکھا ہوا ہے۔ کیونکہ شہری رہتے ہوتے ہوئے ہمیں بہت سے حقوق حاصل ہوتے ہیں، تو جب حقوق حاصل ہوتے ہیں اور وہاں کی تمام چیزوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں تو پھر ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ سب کو میں نے یہ سمجھا دیا، آپ نے سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھنے ہیں، تفہیم لکھنا ہے میں اچھا شہری ہوں، اور اس کے علاوہ آپ نے پھر ان کے سوالوں کے جواب لکھنے ہیں، اس کو اچھے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی بیٹا آپ لوگ اپنی ڈائری نکال لیں، سارے اپنی ڈائری نکال لیں، میں آپ کو ڈائری لکھوا دیتی ہوں، سارے اپنی ڈائری نکالیں۔